موضوع ہمارا ہے آیت کریمہ یا آیت کریمہ کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا، اور یہ جو آیت مبارکہ ہے جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، اس کے نزول کا پس منظر یا اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اور آپ کی قوم نے جب آپ کی باتوں کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب نازل ہونے کا ذکر فرمایا۔ عذاب کے نزول کا جو وقت تھا اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے باہر نکل گئے۔ آپ کی قوم نے جب دیکھا کہ یونس علیہ السلام بستی سے باہر جا رہے ہیں تو ساری قوم آپ کو ڈھونڈنے کے لیے جب آپ کے پیچھے گئی تو آپ بستی سے باہر جا چکے تھے۔ ساری قوم جمع ہو گئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا، تو چونکہ عذاب نازل ہونے سے پہلے توبہ کا معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی بخشی فرما دی۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ جب آپ بستی سے باہر تشریف لے گئے تو آپ کشتی کے اندر سوار ہوئے، اور کشتی میں سوار ہوئے تو وہاں کشتی درمیان میں جا کے رک گئی۔ جب وہ دریا کے درمیان میں جا کے رکی تو اس دور کے اندر یہ بات کہی جاتی تھی کہ کوئی بھاگا ہوا غلام اس کشتی کے اندر موجود ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے یہ کشتی درمیان میں رک گئی۔ اور اس وقت کی سزا یہ ہوتی تھی کہ اگر قرعہ اس کے نام نکل آتا تھا کہ جو شخص کہیں سے بھاگ کر آیا تو اس کو پھر سمندر برد کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بھی کشتی کے اندر موجود ہیں تو آپ کے نام کا قرعہ نکل آیا، تو آپ کو لوگوں نے نہ پہچانا اور آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ اب جب ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ اس مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے گئے، حفاظت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل پر ان کلمات کا القاء فرمایا۔ آپ نے یوں کہا کہ جو آیت مبارکہ ہوئی ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ، ندا دی فی الظلماتی، اندھیریوں کے اندر، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یا اللہ بے شک تجھے پاکی ہے اور میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا یا مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کی فریاد کو سن لیا، فَاسْتَجَبْنَا، ان کی فریاد کو سن لیا اور ہم نے اس غم سے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے انہیں اس غم سے نجات عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کے ساتھ اسی طریقے کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس آیت مبارکہ کو پڑھے تو جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ فرمایا تھا کہ انہیں 40 دن اس اندھیری سے، یعنی ایک تو سمندر کی تاریکی، پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، تو فرمایا کہ اس تاریکی سے اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی تھی، اگر کوئی ایمان والا بھی اس کو پڑھے گا تو فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی التجا بھی سن لے گا اور اسے بھی ایمان والوں کی طرح اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا۔ لہذا جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو جائے، کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہو، کاروباری پریشانی ہو، صحت کے حوالے سے پریشانی، کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہو، تو آیات کریمہ کا جو ورد ہے یہ بہت اکثیر ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا جائے، لیکن حدیث مبارکہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر کوئی بیماری ہو اور وہ 40 مرتبہ روزانہ بیماری کے دوران اس آیت مبارکہ کو پڑھتا رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 40 مرتبہ پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالی اسے صحت عطا فرما دے گا، شفا عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر اس کے مقدر میں صحت نہیں ہے اور اللہ کا فیصلہ اس کی موت کا ہے تو فرمایا وہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے گا۔